کوئی انکوائری کرنے والا ادارہ بنے جس میں نام پولیٹیشنس بھی آتے ہیں، جیسے کہ میرا نام میرے خاندان کا نام، میرے ایک اور کولیگ زلفی بخاری، ضرور ان کے وہ ننیال ہیں، رشتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ بیٹھ کے انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سمجھانی زگزیگ ہے وہاں بھی سوسائٹیز تھی اور سوسائٹیز کی زمین ایکوائر کرنا زیادہ مہنگی پڑتی، تو وہاں ایگزسٹنگ روڈ سنجانی پسوال روڈ 88 فٹ وائڈ روڈ اسے لائن رکھا گیا اور اس کے ساتھ اس کے ROW ایکوائر کیے گئے کہ گورنمنٹ پہ خرچہ کم پڑے، اور CDA اس کے ممبر پلاننگ ان کی ریکویسٹ، میرے پاس تو ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، CDA کے ساتھ میں نے خود میٹنگز کی کہ سنجانی میں جو انٹرچینج بننا ہے اور سنجانی سے جو اسلام آباد کو نئی انٹرنس ملنی، سیکنڈ انٹرنس دیکھیں نا، کیپیٹل کو آپ پورے N5 GT روڈ کو کہتے ہیں، M1 M2 موٹر ویز کو کہتے ہیں، ساری ٹریفک ایک کٹھی ہو کے ایک سری نگر ہائی وے پہ آ رہا ہے، کیپیٹل سٹی میں نارتھ کی ٹریفک ساؤتھ کی ٹریفک جوائنٹلی ایک پہ آ رہی ہے، اسے سیکنڈ آرڈر دینے کے لیے سنجانی سے سیکنڈ انٹرنس ضروری تھی، جس کے لیے ہم نے پچھلے دور میں بھی کوشش کی، تو اس کا کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی، تو سنجانی کے مقام پہ اسے کنیکٹ کرنا ضروری تھا، اس میں کسی بیوروکریٹ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی نیگیٹو رول نہیں تھا، اور میں اپنے آپ کو تو آپ کی عدالت، عوام کی عدالت، خدا کی عدالت میں پیش کروں کہ ہمارا نہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کرنے میں کوئی تعلق، نہ نووا کے ساتھ فائنینشیل تعلق، ذاتی تعلق ہو سکتا ہے کسی گھر کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی انڈیویجول کے ساتھ، کوئی کھانے پہ بلائے تو جایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کمپنی میں پارٹنرشپ، کوئی شیئر ہولڈنگ شپ، کوئی زمین میں پارٹنرشپ، فائنینشیل تعلق نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بات میں بھی سوال کرتا ہوں، نووا سوسائٹی 10,000 کنال کی سوسائٹی ہے، میرا علاقہ ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی 1,00,000 کنال کی سوسائٹی ہے، بلیو ورڈ سٹی 1 کنال، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل پرسنالٹیز، ان کا نام کیوں نہیں یاد لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی سوسائٹیز، بے شمار سوسائٹیز، اور سوسائٹیز جو کچھ کر رہی ہیں، ہر سوسائٹی جس طریقے سے لوگوں کے جیب کاٹ رہی ہے، ایک ہفتے کی مہلت کے بعد پھر آپ کے پاس آؤں گا، ان سوسائٹی والوں کا بھی کچا چٹا کھولوں گا کہ یہ سوسائٹی والے کیا کرتے ہیں، تو میرا کسی سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سر آپ نے رنگ روڈ کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی، آپ نے کہا کہ اس اسکیم سے کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، انکلوڈنگ زلفی بخاری صاحب بھی۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کے اوپر کل کیبنٹ ہے، اس کے اوپر ایک نئی انکوائری کمیٹی کا کہیں گے، چونکہ پہلے جو انکوائری کمیٹی وہ کنٹروورشل ہو چکی ڈسینڈنگ روڈ کے حوالے سے۔ دوسرا سر آپ کے نالج میں ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ DG موسمیات کراچی انہوں نے چھوٹے سٹاف کی کوئی شہر بدل کر دیا، کوئٹہ گلگت، آگے چھوٹے سٹاف کو ٹرانسفر کر دیا، آیا یہ روٹیشن پالیسی کا حصہ ہے یا کوئی ذاتی فن افسر؟ تھینک یو سر۔ یہ جو دوسرا پارٹ ہے DG میٹ کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کی، لیکن اسے میں دیکھوں گا۔ جہاں تک پہلے پارٹ کا ایشو ہے، جو مین ایشو ہے، میں اپنی پریس ٹاک پہ کہہ چکا ہوں کہ اسے ریوزٹ کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے، ری انکوائر کرنا چاہیے، اسے پھر دیکھنا چاہیے، اور یقیناً کل کیبنٹ میں بات ہوگی، اور یہ نقطہ میں وہاں بھی رہ سکتا ہوں۔ خان صاحب میں تھوڑی سی یہ انفارمیشن ہے تو جو اپنا 33 صفحات پر مشتمل جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں تو کسی جگہ بھی آپ کا نام نہیں آیا کہ سرور خان صاحب کا کوئی رول ہو، باقی چیزیں ہوں، تو دوسرا اس کے باوجود آپ نے اس رپورٹ کو متنازع ڈکلیئر کر دیا۔
इसकी थोड़ी पोजीशन जरा वादे कीजिए कि आपका नाम भी नहीं आया, रिपोर्ट में डिस्कस भी नहीं हुआ। दूसरा, नोवा सोसाइटी का आपने नाम लिया, उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि नोवा का जो NOC है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से जारी हुआ और फनल एरिया के अंदर NOC जारी नहीं हो सकता। इसकी पोजीशन जरा वादे करनी सर प्लीज। जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक है, पहली बात आपका नाम नहीं देंगे, देखें, मैंने जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसमें मेरा नाम, जो इंक्वायरी रिपोर्ट चाहे डीसी की गई चाहे कमिश्नर की गई उसमें भी मेरा नाम है। मेरा नाम कहीं से फीड हुआ, किसी ने फीड किया, किसी के कहने पे किसी ने लिया, कुछ मीडिया हाउसेस से लिया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से लिया गया। तो मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि देखें ना, बात लोगों ने इंक्वायरी रिपोर्ट को नहीं देखना, लोगों की ज़हन रहनी है जो डिस्कशन मीडिया में हो। तो मैंने मीडिया में भी अपनी लोगों की नज़र में भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, वो मेरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। बाकी रह गया इशू फनल एरिया। फनल एरिया पे 15 अप्रैल को